تو محترم سامعین، جانوروں میں شرکت جو کرتے ہیں انسان، ان کے لیے یہ ضروری ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اونٹ اور اونٹنی، گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شرکاء عبادت کی غرض سے شریک ہوں۔ اگر کوئی شخص اس لیے حصہ ڈالتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے گوشت چاہیے تو اس کی قربانی نہ ہوگی، بلکہ دوسرے 6 آدمیوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ عبادت کی غرض سے حصہ ڈالنا چاہیے، یہ اس ذہن میں مسئلہ بٹھا لینا چاہیے۔ تمام صحیح العقیدہ حصے دار ہو، کوئی بد عقیدہ نہ ہو، تمام جو ہے ساتھ کے ساتھ حصے دار صحیح العقیدہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس لیے حصہ ڈالتا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے گوشت چاہیے تو باقی 6 کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو تمام حصے دار صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدہ کوئی بیچ میں شامل نہ ہو۔ محترم سامعین، یہ مسئلہ ہے کہ اگر حقیقے کی غرض سے کوئی حصہ ڈالا جائے، مثلاً بعض حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصہ 1 یا 2 حصے جو ہے وہ حقیقے کے ڈالے جائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس طرح بھی جو نیت کی ہے، میں قربانی کی نیت کرتا ہوں، اس کی قربانی کی نیت ہوگی، اور جس نے نیت کی ہے کہ میں حقیقے کی نیت کرتا ہوں، اس کا وہ حقیقہ ہو جائے گا۔ یہ جائز ہے مسئلہ۔ تو قربانی کا وقت جو ہے اس کا بھی بہت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ یعنی عید کی صبح سے لے کر 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے تک ہے۔ اگر پہلے دن قربانی نہ ہو سکے تو دوسرے یا تیسرے دن کی جا سکتی ہے۔ رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن مکروہ ہوگی، لہٰذا دن کو ہی کرنی چاہیے۔ شہروں میں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، جب تک کسی جگہ عید کی نماز نہ ہو جائے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں، البتہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی دی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، قربانی کا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہی کی جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ سماعت فرمائیں کہ قربانی کے جانور قربان کرنے سے پہلے جانور کو چارہ اور پانی دیا جائے، بھوکا اور پیاسا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کے سامنے جانور کو پہلو کے پل اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جانور کا، پھر دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سنت مبارکہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبل منا خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میری طرف سے قربانی قبول فرما، جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، اسی طرح میری قربانی کو بھی قبول فرما۔ محترم سامعین، قربانی ذبح اس طرح کیا جائے کہ چاروں رگیں یا کم از کم 3 رگیں کاٹ دی جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے پاؤں وغیرہ نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی کھال اتاری جائے۔ اگر ذبح کرنا جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ ذبح کرنے والے کے پاس ضرور کھڑا ہو۔ تو یہ جو ہے نا مسئلہ، کم 4 رگیں کاٹنی چاہیے یا کم سے کم 3 رگیں، یہ مسئلہ بہت ہی کم کسی کو معلوم ہے، کیونکہ سب رگیں کاٹنے کے بعد سب منکا توڑنے کی کرتے ہیں۔ منکا نہیں توڑنا یہ چاہیے، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے کہ جانور کا منکا جو ہے وہ توڑا جائے۔ صرف 4 رگیں کاٹی جائے یا کم سے کم 3 رگیں کاٹی جائے۔ تو گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے،
یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اگر قربانی میں 7 آدمی شریک ہوں تو تول کر گوشت کے حصے جو ہیں وہ کیے جائیں، محض اندازے سے تقسیم نہ کیا جائے۔ پھر ہر آدمی اپنے حصے کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ گھر میں رکھ لے، ایک حصہ رشتہ داروں اور عزیزوں کو دے، اور ایک حصہ غربا اور محتاجوں کو تقسیم کرنا چاہیے۔ تو یہ تقسیم کی جو ہے اس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اور غریب لوگوں کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے سارے کا سارا گوشت، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اور خود بھی انسان گھر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر عمدہ طریقہ جو ہے وہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گھر میں رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے۔ تو قربانی کی کھال قصاب کو اجرت میں جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ البتہ قربانی کرنے والا چاہے تو اسے اپنے کام میں لا سکتا ہے، لیکن اسے ذاتی مقصد کے لیے بیچ بھی نہیں سکتا قربانی کرنے والا۔ اگر بیچے گا تو رقم کسی مستحق کو دینی پڑے گی، جو مستحق ہوگا غریب غربا دینی پڑے گی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ خار کسی غریب اور نادار کو یا کسی اہل سنت کے دینی ادارے کو دی جائے، مدارس میں دی جائے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ